السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ علم نحو میں ابتدائی کتاب خلاصۃ النحو ہم پڑھ رہے ہیں۔ 14ویں سبق میں ہم کو ضمائر کا بیان پڑھنا ہے۔ ضمائر کیا ہیں پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ جو ہم اردو زبان میں وہ، آپ، میں، ہم بولتے ہیں، انہی کو ہم انہی الفاظ کے لیے عربی میں جو الفاظ آتے ہیں انہی کو ہم ضمیر کہتے ہیں۔ تو اردو میں تو بہت مختصر آتے ہیں وہ، آپ، میں، ہم، لیکن عربی میں 14 آتے ہیں۔ وہ کے لیے 6 الفاظ آتے ہیں، یعنی وہ اگر جس کو بھی آپ کہہ رہے ہیں وہ اگر ایک مرد ہے تو اس کے لیے ہوا، وہ اگر 2 مرد ہیں تو اس کے لیے ہما، 2 سے زیادہ مرد ہوں تو ہم، وہ سے مراد اگر ایک عورت ہو تو ہیا، اور 2 عورتیں ہوں تو ہما، 2 سے زیادہ ہوں تو ہننا، اور یہ 6 ہو گئے۔ وہ کے لیے عربی میں 6 الفاظ ہو گئے۔ اچھا، اب آپ کے لیے، آپ یعنی جو ہمارے سامنے ہے جس کو ہم آپ یا تم کہہ رہے ہیں، اگر وہ ایک مرد ہے تو اس کے لیے عربی میں انتا بولتے ہیں، 2 مرد ہوں تو انتما، 2 سے زیادہ ہو تو انتم، اگر ایک عورت ہے وہ جس کو ہم آپ کہہ رہے ہیں تو اس کے لیے انتی بولیں گے عربی میں، 2 عورتیں ہوں تو انتما، اور 2 سے زیادہ ہو تو انتنا۔ میں، اب میں چاہے مرد کہے میں یا عورت کہے اپنے آپ کو میں، دونوں کے لیے انا ایک ہی لفظ آتا ہے عربی میں، اور 2 مرد اپنے آپ کو کہیں تو وہ بھی نحنو کہیں گے۔ ہم یعنی 2 مرد اگر ہم کہیں تو بھی نحنو کہیں گے، 2 عورتیں اگر ہم کہیں تو بھی نحنو کہیں گی، 2 سے زیادہ مرد اگر ہم کہتے ہیں تو بھی نحنو کہیں گے، اور 2 سے زیادہ عورتیں کہیں گی تو بھی نحنو کہیں گی۔ تو یہ دیکھیے 14 ضمیریں ہو گئی، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو، یہ 14 ضمیریں ہو گئی۔ اور یہ 14 ضمیریں یہ 5 حالتوں میں الگ الگ طریقے سے آتی ہیں، تو ہر جگہ ایک طریقے سے نہیں آتی ہے، 5 حالتیں ہیں، جہاں جو حالت ہے اس حساب سے آتی ہے۔ تو جب یہ 14 ضمیریں 5 الگ الگ حالتوں میں الگ الگ طریقے سے آتی ہیں تو یہ 14 کو 5 میں ضرب دیجئے 70 ہو جائیں گے۔ تو اب یہ 70 ضمیریں یہاں پر بیان ہوں گی۔ اب دیکھیے ضمائر کا بیان، جو اسم متکلم، مخاطب یا غائب پر دلالت کرے اسے ضمیر کہتے ہیں۔ وہ یعنی میں آپ کہیں گے، متکلم یعنی بات کرنے والے پر اس کی دلالت ہو رہی ہے، مخاطب آپ کہیں گے تو سامنے جس سے آپ بات کر رہے ہیں اس پر دلالت ہوگی، اور غائب یعنی وہ جس کے جو غائب ہے، جو یہاں موجود نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ وہی کہیں گے تو وہ لفظ دلالت کرتا ہے اس پر۔ ضمیر کی 5 قسمیں ہیں۔ اب دیکھیے، نمبر 1 ضمیر مرفوع متصل، نمبر 2 ضمیر مرفوع منفصل، نمبر 3 ضمیر منصوب متصل، نمبر 4 ضمیر منصوب منفصل، اور نمبر 5 ضمیر مجرور متصل۔ میں بہت آسانی سے آپ کو اسے سمجھا دیتا ہوں۔ ضمیر مرفوع متصل کیا ہے؟ فعل کے اندر ضمیر ہوتی ہے، وہ ہمارے بولنے میں نہیں آتی بلکہ فعل میں وہ مان لی جاتی ہے، تو اسی کو ہم ضمیر مرفوع متصل کہتے ہیں۔ جب نصارہ ہم کہتے ہیں تو نصارہ میں ہوا ضمیر موجود ہے، اس کا معنی بھی آ جائے گا اس میں۔ نصارہ معنی اس ایک مرد نے مدد کی، تو ہوا آ گئی اس میں جو ایک مرد کے لیے آتی ہے، تو اس میں ہم الگ سے ضمیر ادا نہیں کر سکتے، فعل کے اندر موجود ہے یہ، نصارہ، نصارہ، نصرو، نصرت، تو یہ پوری گردان ہے۔ نصارہ میں ہوا موجود ہے، نصارہ میں ہما موجود ہے، نصرو میں ہم ہے، اس میں ہیا ہے، اس میں ہما ہے، اس میں ہننا ہے، اس میں انتا، اس میں انتما، اس میں انتم، اس میں انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو، یہ ضمیریں ان کے اندر چھپی ہوئی ہیں، اسی کو کہتے ہیں ضمیر مرفوع متصل۔ آپ یہ گردان علم صرف میں کر چکے ہوں گے تو آپ اس میں ترجمہ پڑھیے، وہ، آپ اور ہم کا معنی آتا ہے، وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ اسی میں جو ضمیر چھپی ہوئی ہے اسی سے آتا ہے، تو اس کو ہم ضمیر مرفوع متصل کہتے ہیں۔ آپ یہ ماضی کی گردان کیجئے، چاہے مضارع کی گردان کیجئے، چاہے امر کی کیجئے، چاہے نہیں کی کیجئے، ان سب میں ضمیریں اندر موجود ہوتی ہیں، تو ان کو ہم ضمیر مرفوع متصل کہتے ہیں۔ مرفوع اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ضمیر فاعل بنتی ہیں، اور متصل یعنی اسی فعل میں وہ ملی ہوئی ہیں۔ اب یہاں دیکھیے ضمیر مرفوع منفصل،
یہ دیکھیے یہ بھی 14 ہیں. ہوا ہما ہم یہ دیکھیے الگ سے آتی ہیں. یہی فعل کے اندر موجود تھی, ہم بول نہیں سکتے تھے. یہ الگ سے ہم استعمال کرنا ہو تو یہاں فعل سے ہٹا کر ہوا ہما ہم, وہ ایک مرد, وہ دو مرد, وہ سب مرد, وہ ایک عورت, وہ دو عورتیں, وہ سب عورتیں, آپ ایک مرد, آپ دو مرد, آپ سب مرد, آپ ایک عورت, آپ دو عورتیں, آپ سب عورتیں, میں ایک مرد, میں ایک عورت, ہم دو مرد, ہم دو عورتیں, ہم سب مرد, ہم سب عورتیں. یہ 14 ضمیریں یاد رکھیے. یعنی یہ اس کا معنی بھی میں نے آپ کو بتا دیا. تو عربی زبان میں اتنی تفصیل ہوتی ہے. لفظ بولتے ہی معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرد ہے یا دو مرد ہے یا دو سے زیادہ مرد ہیں, ایک عورت ہے یا دو عورتیں ہیں, دو سے زیادہ عورتیں ہیں. یہ عربی زبان میں اتنی تفصیل ہوتی ہے. اب دیکھیے یہ جو ضمیریں ہیں ہوا ہما ہم, یہی ضمیر کبھی فعل سے مل جاتی ہے, کبھی اس کو ہم فعل سے جوڑ دیتے ہیں, کبھی اسم سے جوڑ دیتے ہیں, کبھی حرف سے جوڑ دیتے ہیں. تو جب ہم اس کو جوڑتے ہیں تو اس کی شکل دیکھیے ایسی بنتی ہے جو یہاں لکھا ہوا نا ضمیر منصوب متصل. یہ فعل سے ملنے کی ضمیر گردان ہے. یہاں دیکھیے فعل سے مل رہی, نصارہ فعل ہے, اس سے ہو یعنی جو ہوا ہے نصارہ سے ملائیں گے تو نصارہ ہوا نہیں بولیں گے, ہم نصارہ ہو بولیں گے. نصارہ ہو, نصارہ ہما, نصارہ ہم. یہ ہما اور ہم تو ایک ہی شکل میں ہے, ہو صرف بدل گیا ہے. نصارہ ہا دیکھیے جو ہیا تھا وہ ہا ہو گیا. نصارہ ہما, نصارہ ہننا. نصارہ کا یہاں انتا تھا لیکن یہاں کا ہو گیا. نصارہ کما, نصارہ کم, نصارہ کی, نصارہ کما, نصارہ کننا, نصارہ نی, نصارہ نا. آسانی کے لیے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. ایک گردان آپ ایسے یاد کیجئے, ہوا ہما ہم, ہیا ہما ہننا, انتا انتما انتم, انتی انتما انتن, نا نحنو. ایک آپ ایسے یاد کیجئے, ہو یہ نصارہ چھوڑیے, ہو ہما ہم, ہا ہما ہننا, کا کما کم, کی کما کننا, نی نا. اب یہ آپ یہ اس طرح یاد کریں گے تو آپ اگر یہ ہو ہما ہم کو نصارہ سے لگا دیں گے یعنی فعل سے ملا دیں گے تو ضمیر منصوب متصل ہو جائے گی. اور اگر اس کو انا یعنی حروف مشبہ بالفعل سے بھی آپ ملا سکتے ہیں. انا, 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 کانا, لاکننا, لیتا, لعلا, ان سے آپ ماضی کی گردان کیے ہوں گے. لعلہ فعلا, لعلہ میں آپ دیکھیے ہو آ گئی, لعلہما فعلہما آ گیا, تو اس کو ہم ضمیر منصوب متصل کہتے ہیں. یعنی یہ جو ہو ہما ہم, ہا ہما ہننا, کا کما کم, کی کما کننا, نی نا, اس کو آپ اگر فعل سے ملا دیں گے تو یہی ضمیر منصوب متصل ہے. اسی کو آپ اگر حرف جار سے یا اسم سے ملا دیں گے, جیسے اسم سے ملا دیں, جیسے ولدن ایک لفظ ہے, ولدن سے ولدہو, ولدہما, ولدہم, ولدہا, دیکھیے وہی ہو ہما ہم, ہا ہما ہننا, کا کما کم, کی کما کننا, نی نا. یہ یہاں پر نون نہیں آئے گا, اسم میں فعل میں آتا ہے. تو یہ آپ اسم سے ملا دیں گے تو یہی ضمیر مجرور متصل ہو گئی. اور حرف جر سے ملا دیجئے, ہو ہما ہم, لہو, چاہے لہو بولیے, چاہے منہ بولیے, یا چاہے انہ بولیے. حروف جارہ 17 ہیں, اس میں سے جس سے مل سکتی ہے آپ ملائیں گے. یہی ہو ہما ہم, ہا ہما ہننا, کا کما کم, کی کما کننا, نی نا, یہی ہوتے ہیں. تو دیکھیے آپ ہو ہما ہم والی یاد کر لیجئے. اسی کو اگر آپ اسم سے جوڑیں گے تو ضمیر مجرور متصل ہو جائے گی, یا حرف جر سے جوڑیں گے ضمیر مجرور متصل ہو جائے گی. اور اسی کو آپ فعل سے جوڑیں گے تو ضمیر منصوب متصل ہو جائے گی, یا حروف مشبہ بالفعل سے جوڑیں گے تو ضمیر منصوب متصل ہو جائے گی. اب یہ ایک بچے گی جس کو الگ سے آپ کو یاد کرنا ہے, یہ الگ سے ہوتی ہے, ضمیر منصوب منفصل بولتے ہیں. یاہو یعنی یہ فعل سے الگ کر کے ہم بول رہے ہیں. یاہو, یاہما, یاہم, یاہا, یاہما, یاہننا, یاکا, یاکما, یاکم, یاکی, یاکما, یاکننا, یایا, یانا. یہاں پر بھی دراصل دیکھیے آپ ہو ہما ہم, ہا ہما ہننا, کا کما کم, کی کما کننا, یا اور نا موجود ہے. بس یا سے آپ کو لگا دینا ہے, یا سے لگا دیں, ضمیر منصوب منفصل ہو گئی. تو دیکھیے ایک آسان طریقہ میں نے آپ کو ضمائر یاد رکھنے کا بتا دیا ہے. اب اس سے آسان کچھ نہیں ہو سکتا, آپ یاد کر لیجئے. یہی ہو گئی 70 ضمیریں. ایک بار اس کو جیسے بتا دیے ہیں وہ ہمیشہ ایسے ہی رہتی ہیں. 70 ضمیریں سن کر گھبرائیے مت, میں نے بہت آسانی سے اس کو بتا دیا ہے, یاد کر لیں. تنبیہ, مضارع, امر اور نہیں کے 3 صیغوں, واحد مذکر حاضر, واحد متکلم اور جمع متکلم, آپ ایک جگہ
کنارے پر یہ مضارع کی گردان لکھ لیجئے، امر کی گردان لکھ لیجئے، نہی کی گردان لکھ لیجئے، اور اس میں صیغہ دیکھ لیجئے، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم۔ اس میں جو ضمیر ہوتی ہے وجوباً پوشیدہ ہوتی ہے۔ نیز ان تینوں فعلوں کے اور فعل ماضی کے دو دو صیغوں واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب میں ضمیر جوازاً پوشیدہ ہوتی ہے۔ ان سب پوشیدہ ضمیروں کو ضمیر مرفوع متصل مستتر کہتے ہیں۔ مذکورہ تینوں فعلوں کے باقی 9 صیغوں اور فعل ماضی کے باقی 12 صیغوں میں ضمیر ہمیشہ ظاہر ہوتی ہے۔ ان سب ضمیروں کو ضمیر مرفوع متصل بارز کہتے ہیں۔ ایک ہے ضمیر مرفوع متصل مستتر، ایک ہے ضمیر مرفوع متصل بارز۔ آپ یہاں گردان لکھ لیجئے اور اس کے صیغے بھی آپ کو صرف میں جو آپ کو گردان کرائی گئی ہے، گردان، اس کا ترجمہ اور اس کا صیغہ، تینوں چیزیں سمجھا دی گئی ہیں۔ ایک طرف آپ کاپی میں گردان لکھیے اور اس کا صیغہ لکھیے، صیغہ واحد مذکر غائب یا جو بھی ہو، اس کے بعد اس کو لے کر بیٹھیے اور سمجھیے۔ نہ سمجھ میں آئے تو درسگاہ میں جب آپ حاضر ہوں ہم سے پوچھ لیں اور سمجھ لیں، فی الحال ان کو آپ یاد کر لیں۔ تمرینیں بھی بنانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔